السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ امین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج یہ حقیر فقیر آپ کے سامنے ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اور برکت کے بارے میں کچھ لب کشائی کرنے کی جرأت کر رہا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی یہ ماہ صیام ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور ماہ رمضان میں ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیے گئے جس سے کہ اگلوں پر فرض ہوئے تھے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ سعادت کے جلوے میں رحمت پروردگار آئی، مسلمانوں کے گھر چل کر خدا کا لطف عام آیا۔ ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر رمضان شریف کے روزے فرض ہیں اور نماز میرات کی شب فرض ہوئی، جبکہ روزے 10 شوال سن 2 ہجری کو فرض ہوئے۔ حضرات محترم، اسلام میں اکثر اعمال کے پیچھے کسی نہ کسی نیک بندے کی یاد موجود و مقصود ہے، جیسے عرفات کے میدان میں حج کا فریضہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی یادگار ہیں، قربانی کا نیک عمل حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے، صفا و مروہ کی سعی حضرت سیدہ حضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے کی یاد کو باقی رکھتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان شریف کے مہینے میں کچھ دن کھانے پینے سے پرہیز کرتے تھے، یعنی ہمارے حضور سراپا نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان شریف میں بھوکے اور پیاسے رہنا پسند فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی روزے کے لیے ماہ رمضان شریف کو پسند فرمایا اور پورے رمضان شریف کے روزے ایمان والوں پر فرض کر دیے گئے تاکہ میرے حبیب کونین کے طبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یادگار باقی رہے اور میرے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت قائم رہے۔ حضرات محترم، حضرت آدم علیہ السلام پر ہر ماہ کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام پورے سال روزہ رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور 2 دن نہیں رکھتے تھے۔ روزہ رکھنے کے سبب روزہ دار متقی پرہیزگار بن جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا لعلکم تتقون، تاکہ تم اے ایمان والو پرہیزگار بن جاؤ۔ بچوں کو جلد سے جلد روزہ رکھنے کا حکم دو، یعنی عادت ڈالو تاکہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو اسے روزہ رکھنے میں دشواری نہ ہو۔ اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ بچہ کی عمر جب 10 سال کی ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اسے ماہ رمضان میں روزہ رکھوایا جائے۔ اگر طاقت ہوتے ہوئے بچہ روزہ نہ رکھے تو مار کر روزہ رکھوائیں۔ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہو جاتا کہ رمضان شریف کی فضیلت و برکت کیا ہے تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہوتا تو بہتر ہوتا۔ حضرات محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر کرم فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کی جانب نظر کرم فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر دن 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کی تعداد کے برابر اس رات میں آزاد فرما دیتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو فرشتے یاد مناتے یعنی خوشی کا اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے، اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کو کیا بدلا دیا جائے جس نے کام پورا کر لیا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ اس بندے کو پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اے فرشتوں، میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان تمام لوگوں کو بخش دیا۔ ہمارے سرکار محبوب پروردگار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بیکس پناہ میں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور 5 نماز پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان شریف کے 30 روزہ رکھوں اور اس کی راتوں میں قیام کروں یعنی نماز تراویح پڑھوں، تو میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم صدیقین اور شہداء میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن واعظ فرمایا اے لوگو، تمہارے پاس عظمت و برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، یعنی شب قدر۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے، اور اس کی رات میں قیام یعنی نماز تراویح تطوع یعنی سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے کسی اور مہینے میں فرض کو ادا کیا، اور اس ماہ میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ مہینہ مواسات یعنی غم خواری اور بھلائی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس ماہ میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے یعنی دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور روزہ دار افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کم ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ دار کو روزہ افطار کرائے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب ہر اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کے کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول رحمت اور اس کا اوسط مغفرت اور آخر اشارہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو اپنے غلام یعنی نوکر یا ملازم پر اس مہینہ میں تخفیف کرے یعنی کام کم لے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ کعبہ شریف اللہ تعالیٰ کا پیارا گھر مسلمان کو بلا کر کے کہتا ہے جیسے کنواں کہ اس کے پاس جائے تو پانی ملتا ہے، اور رمضان شریف ابر رحمت ہے یعنی رمضان خود ہی آ کر کے برستا ہے اور سیراب کر دیتا ہے۔ رمضان شریف وہ برکت والا مہینہ، وہ عظمت والا مہینہ کہ اس کا دن ہو یا رات ہر وقت عبادت ہوتی ہے۔ روزہ عبادت، افطار عبادت، تراویح عبادت، پھر تراویح پڑھ کر کے سونا بھی عبادت، کیونکہ سحری کے انتظار میں سویا، اور سحری کھانا عبادت۔ گویا رمضان شریف کا دن ہو یا رات اس کی ہر ساتھ ہر لمحہ عبادت ہی عبادت ہے۔ رمضان شریف میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے، اور جو شخص
رمضان شریف میں مر جائے، انتقال کر جائے تو اس سے قبر میں سوال و جواب نہ ہوگا۔ رمضان شریف کے کھانے پینے کا حساب اللہ نہ لے گا۔ رمضان شریف کے کھانے پینے کا جو آپ خرچہ کریں اس کا بھی حساب نہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ابتدائے سال سے آئندہ سال تک رمضان شریف کے لیے سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان شریف کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے باغوں میں سے، جنت کے باغ پتوں میں سے عرش کے نیچے ایک ہوا حور عین پر چلتی ہے اور وہ کہتی ہے، اے رب تعالیٰ تو اپنے بندے سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے کہ ہمارے سرکار احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں باندھ دیے جاتے ہیں۔ ہمارے آقا و داتا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور شرکس جین قید کر دیا جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا اور منادی پکارتا ہے، اے خیر یعنی بھلائی کے چاہنے والے متوجہ ہو جا، اے شر کے طلبگار باز رہ جا، اور کچھ لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں اور یہ ہر رات رمضان میں ہوتا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام قیدیوں کا آزاد فرما دیتے اور ہر سائل مانگنے والے کو عطا فرما دیتے۔ اے ایمان والو، رمضان شریف میں ہمارے نبی قاسم نعمت و دولت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام قیدیوں کا آزاد فرما دیتے تھے، تو ہم بھی آج نہ جانے کتنے غم و الم اور مصیبت و بیماری کے قیدی بنے ہوئے ہیں، دشمنوں کے نرغے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آؤ اپنے مختار نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں اس ماہ مبارک رمضان شریف میں عرض کریں، آقا کل کے قیدیوں کو تو آپ نے آزاد کیا تھا، ہم بھی تو زمانے کے ستم کے قیدی ہیں، بن چکے ہیں، ایک نگاہ کرم ڈال دیجئے اور قید غم سے ہمیں آزاد فرما دیجئے، یقیناً کرم ہوگا اور آزادی نصیب ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مانگتے تھے اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مانگنے والے کو عطا فرماتے تھے۔ پتہ چلا اور معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مانگنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، اور نبی سے مانگنے کو شرک و بدعت کہنا یہ بے ایمان وہابی دیوبندی قادیانی کی گندی طبیعت ہے۔ اس لیے ہم ایمان والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اپنے پیارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے تھے اور مانگتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اور اللہ تعالیٰ کے دین و عطا سے ہمارے نبی دیتے تھے، دیتے ہیں اور صبح قیامت تک دیتے رہیں گے۔ خوب فرمایا، عاشق رضا، عاشق مصطفیٰ، پیارے رضا، اچھے رضا امام محمد رضا سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ قیامت میں رمضان اور قرآن روزے دار کی شفاعت کریں گے۔ رمضان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے گا، اے اللہ میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، اور قرآن عرض کرے گا، یا رب تعالیٰ میں اسے رات میں تلاوت قرآن یعنی تلاوی کے ذریعے سے سونے سے باز رکھا۔ اللہ تعالیٰ رمضان اور قرآن کی شفاعت قبول کرے گا اور روزے دار کو بخشش فرما کر جنت عطا فرمائے گا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔
ہمارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں ہر دن افطار کے وقت 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوگا، اور جمعہ مبارک کی رات شروع ہونے سے لے کر کے جمعہ کا پورا دن سورج ڈوبنے تک ہر ساعت میں 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، جو جہنم کے عذاب کے مستحق ہو چکے تھے۔ اور جب رمضان شریف کا آخری دن آتا ہے تو پہلی رمضان سے اب تک جتنے بخشے گئے تھے اس کی مقدار کے برابر اس آخری ایک دن میں بخش دیے جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں، یہ رحمت والا، مغفرت والا اور جہنم سے آزادی والا مہینہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں، ہمارے اور آپ کے قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس ماہ صیام میں عبادت کے ذریعے سے اللہ کو منائیں، قرآن کی تلاوت سے اللہ کو راضی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ صیام کے بدلے میں اللہ ہم تمام مسلمانوں کے دلی تمناؤں کو پورا عطا فرمائے۔ اور اس وقت جو کرونا وائرس پوری دنیا میں ایک وبا کے بن کے گھوم رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہلک مرض سے تمام دنیا والے کو، تمام مخلوق خدا کو اللہ محفوظ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔